موت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حرج بڑھ جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا یہ حرج کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قتل بہت زیادہ ہوگا. ایک دوسرے کا قتل اتنا زیادہ ہونے لگے گا کہ لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. مجھے آج بتاؤ، دنیا پوری بہت سارے ایشوز پر بیٹھکیں کر رہی ہے، گلوبل وارمنگ پہ ہے، دنیا میں انوائرمنٹ کی چینجنگ پر، موسم کا تاپمان بڑھ رہا ہے، اس پر میٹنگیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بیٹھتی ہیں. یہ ڈھکوسلا ہے یہ دنیا کا، یہ مغربی دنیا ویسٹرن کنٹریز کا دکھاوا ہے. یہ اینیمل لاورز کو بھی باہر لے کر کے آتے ہیں، ان کو بہت زیادہ کوریج دیا جاتا ہے. یہ کتے سے پیار کرنے والا ہے، یہ مرغی سے پیار کرنے والا ہے. ظالموں، 40,000 نہیں 50,000 لوگوں کو فلسطین میں تم نے ناحق مار دیا، اس پر کوئی بیٹھک نہیں کرتے. موت اتنی آسان ہے انسانوں کی. جنگ جس سے ہے، مقابلہ جس سے ہے، تمہارا آپس میں برابر کی طاقت کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ ایک دوسرے کی فوجوں سے مقابلہ ہے. ادھر کی فوج بھی مر رہی، ادھر کی فوج بھی مر رہی ہے، لیکن نہتے بچوں کا کیا قصور؟ بلکہ وہ گود میں آئے ہوئے ابھی جنہوں نے شعور کی آنکھیں بھی نہیں کھولی، دودھ پیتے بچوں کے جو قتل ہوئے ہیں. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا، صرف اس گمان سے کہ اس نے خواب دیکھا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ہلاک کر دے گا. خواب کی وجہ سے کاہنوں نے اس کو بتایا تھا، اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا اور آگ لگ گئی. تو نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اس ڈر سے بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرتا تھا. اس نے تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ وہ بچہ تو نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، پیدا بھی ہوئے اور فرعون کے گھر میں ہی پلے. اللہ کا نظام ہے. لیکن میں یہاں اس لیے بتا رہا ہوں، فرعون ظلم میں پوری دنیا میں مشہور ہے. وہ عورتوں کو بھی ظالم اس طرح سے مارا ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، آج کے زمانے میں اسرائیل نام سے ایک ناجائز حکومت پر قابض شخص نے 12,000 نہیں 50,000 لوگوں کو سال بھر میں قتل کر دیا. یہ تاریخ کا بھیانک چہرہ ہے. آج لوگ اس کو ہلکے میں لے رہے ہوں گے. نیوز والے ایک طرفہ رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے باپ داداؤں سے ڈر ہے، جہاں کی کھاتے ہیں وہاں کی گاتے ہیں. لیکن بعد کو یہ سچائیاں جنریشن میں منتقل ہوتی رہیں گی. کبھی تو آئے گا کوئی انصاف کی نظر رکھنے والا. اور انسانیت کا قتل کتنا بڑا قتل ہے. ایک شہر کے 50,000 لوگوں کو قتل کر دینا، اور ایسے کہ وہاں کی عمارتیں پورے راکھ کے ملبے میں چلی گئی. صدیاں لگ جاتی ہیں ایک شہر کو بسنے میں، ایک گھر کو بنانے میں آدمی کی اپنی زندگی گزر جاتی ہے. کیا کیا ارمانوں سے گھر بناتے ہیں، لیکن ایک پل میں کسی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے سامنے تڑپتے ہوئے اس کے باپ کی لاش ہو، ماں کی لاش ہو. وہ تصویریں کہ آپ نے نہیں دیکھی کہ ایک باپ چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا ہے تو اس کا بیٹا الگ پیر اور ہاتھ جلے ہوئے بم سے تڑپ رہا ہے. وہ کس کے درد کو دیکھے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بیٹی کو باپ یہ نصیحت کر رہا ہے، تھوڑا اور صبر کر لے بیٹا، شہادت ملنے والی ہے. کون کرتا ہے یہ؟ موت سے پہلے اپنے بچے کو اتنی تلقین کر دے. حالات ایسے. دوسرے ایک کہ وہاں پر کھانے پینے کی ایڈ کوئی جا نہیں سکتی، اس پر پابندی. دوائیاں نہ جائیں، اس پر پابندی. دنیا کا کوئی قانون اس چیز کو جائز ٹھہراتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آتنکواد کا راگ الاپنے والے ان باتوں کو کیا کہیں گے؟ انسانیت اگر کہیں ہے تو اس کا تصور تو کرو. کسی کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، کھانا پینا، یہ اس کا انسانی حق ہے. دشمنی تم سے جن کی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، عام شہریوں کے ساتھ نہیں. مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو. جہاد کو لے کر جو پروپیگنڈا تم پھیلاتے ہو اور ہر چیز کو جہاد کا لفظ دے کر کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں ایک پروپیگنڈا پھیل جائے. آؤ میں سناتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو ان کو کن باتوں کی تلقین کرتے تھے.
سب سے پہلے مجاہدین صحابہ سے کہتے جس جگہ تم جا رہے ہو مقابلہ تمہارا جن کے ساتھ ہے انہی سے مقابلہ کرنا، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، اور راستوں پر بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا، کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو، حاملہ عورتیں اگر قید میں آ جائیں تو انہیں چھوڑ دینا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر میں تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ گئے وہاں کی فوج پر، تو وہاں کے رہنے والوں کے بچوں کو نہ ظلم کرنا، ان کو نہ پکڑنا۔ پھر تعلیمات میں یہ ہے وہ چاہے جس مذہب کے بھی لوگ ہیں ان کے معبدوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو ختم نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ نہ کرنا جس شہر میں تم جا رہے ہو۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھو، حضور یہ تک فرماتے تھے مجاہدین صحابہ کو کہ جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ اکھاڑنا، درختوں کو بھی نہ نقصان پہنچانا۔ جنگی تعلیمات کو آج کوئی نظر میں نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن کوئی اصول نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جس کی طاقت ہے اس کا بول بالا ہے۔ یہ دنیا ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی عراق کی کیا حالت تھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے پورے عراق کو تباہ کیا گیا، آج تک وہ سنبھل نہیں پایا ہے۔ نیوکلیئر پاور عراق کے اندر موجود ہے، اس کے ری ایکٹر وہاں پر موجود ہے، کیا کیا چیزیں اس زمانے میں پھیلائی گئی۔ سوشل میڈیا تو نہیں تھا اتنا، دنیا نے یہ مان لیا کہ ہاں دادا کہہ رہا ہے تو ہوگا، اور حملہ کیا اسی بنیاد پر۔ 20 سال ہو گئے آج تک عراق میں کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں نظر آیا، کہیں نہیں۔ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہاں کے کتنے لاکھ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے پتہ ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بم برسائے گئے، آج تک وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی وہاں پر فصل نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نیا میدان جس پہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، چند سالوں کے بعد دیکھو تو پورا میدان قبروں سے بھرا ہوا ہے، قبریں ہیں وہاں پر، پوری قبریں۔ لوگوں کو جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملتے، موت اتنی عام کر دی گئی تھی۔ ان باتوں کو کوئی کہتا ہے؟ آپ نے سنا کبھی ابو غریب جیل کے متعلق؟ قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا ان گوروں نے، اللہ کی پناہ، بہت سخت قسم کے، دنیا میں بدنام زمانہ جیل اس کو کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی وہاں پر قیدیوں کے ساتھ آزمائشیں ہوئی، ہر طرح کی، ان پر کتے چھوڑ دینا، ان کی شرمگاہیں کاٹنا، ان پر پیشاب کرنا، ہر چیز جو انسانیت سوز ہے، انسانیت کو جلا دینے والی، یہ ساری حرکتیں کی گئی۔ دنیا خاموش ہے اس سلسلے میں۔ کیوں؟ سپر پاور کے 1000 گنا بھی ہضم کر لیے جاتے ہیں۔ چھوٹا ملک یا غریب آدمی کوئی بات کرے تو سارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں، یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا۔ قتل اتنا بڑھ جائے گا، یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس وبا میں، اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، چاہے جیسی بھی حکومت ہو، تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا، ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے، بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے، انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے، وہ بچوں کی آہیں، وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے۔ جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے۔ آج دیکھنا آپ، تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا، مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو، موت تمہارے پاس آ کر پکڑ لے گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے۔ لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا،
ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور، گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں، تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، عراق میں نمرود ایک زمانے میں اس طرح کی حرکت کیا تھا کہ اس نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی، اور اس کے مطابق بات یہ تھی کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اتنی اس کی طاقت تھی۔ شیر سے خود مقابلہ کرتا تھا، کبھی ڈرتا نہیں تھا۔ نمرود کی طاقت مشہور تھی اس زمانے میں، اور سارے لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے، حتیٰ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا تھا۔ آدمی جب بیمار نہیں ہوتا تو اس کا غرور بڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ نمرود نے اس کے بعد یہ دیکھا ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، طاقت و دولت کے ذخیرے سب اس کے پاس تھے، لیکن ایک چیز نہیں تھی، موت پر کنٹرول۔ اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول؟ یعنی مرنے سے بچ تو نہیں پائے گا، یہ کنٹرولنگ پاور بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، کہا کہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے، ہم اتنی بڑی عمارت بنائیں گے کہ ان عمارتوں پر چڑھ کر خدا کو للکاریں گے۔ آجا میں مقابلہ کرتا ہوں، اور مقابلہ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا کسی بھی طرح سے۔ اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پوری فوج کو تیار کروں گا، خدا سے لڑائی لڑ کر کے ایک بار وہ موت اور حیات کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ہم کو جب تک چاہے جینا ہے۔ کہاں کی خام خیالی، لیکن اس نے بنایا، پوری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا، سب کی کرنسی ایک بنایا، ساری اس پوری دنیا کے لوگ اس کی فوج میں، سب کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ ہماری لڑائی ہے دنیا سے نہیں، ہماری لڑائی کریٹر سے، خالق سے۔ ہم اس سے پاور چھین لیں گے ایک بار، اور پھر اپنے ہاتھ میں موت و حیات کا کنٹرول رکھیں گے۔ جس کو جتنی لمبی عمر چاہیے میں دوں گا، جس کو جب تک جینا ہے میں دوں گا، ازل سے لے کر ابد تک۔ یہ سارے خیالات اس کے تھے، اور اس نے جمع کیا، عمارت بھی بنایا، فوج بھی تیار کیا۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کی تیاری، اس کا جمع کرنا، اس کی عمارت بنانا، بہت دنوں تک یہ سب کام چلتا رہا۔ رب تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں، دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی بے خبر نہیں، لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھے ہیں کہ وہ اور زیادہ کریں، اور زیادہ کریں، لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں۔ یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے۔ نمرود اتنا سب کرتا رہا، اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا، بنا لے لمبی عمارت، بنا فوج بھی بنا لی، ساری چیزیں بنا لیا، مقابلے کے لیے اس نے دن بھی طے کر لیا۔ اس کے بعد اس کو خدا سے لڑائی لڑنی تھی، کہاں خدا تک پہنچنے کی بات، لیکن بندہ جب غرور و تکبر میں آتا ہے تو وہاں تک بھی سوچتا ہے، اسے موت پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، بس یہ ایک چیز تھی۔ پھر جب وہ دن آیا، کتابوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اس کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں نا، ایک ایک فرشتہ بوند لا کر رکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی۔ اس میں جو بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام، جو سردار ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، بہت پاورفل فرشتے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک عام فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا جاؤ زمین پر، ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا، جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا، فرشتہ اتر کر صرف اپنے پیر ہلایا تھا، پوری عمارت بھسم ہو گئی،
کچھ نہیں کیا تھا، اس کی بنائی ہوئی عمارت بھسم ہو گئی، جتنی فوج جمع کیا تھا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے، اور سب کی زبانیں مختلف ہو گئی، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا۔ یہ منٹوں کی بھی بات نہیں تھی، سیکنڈوں کی بات تھی۔ فرشتہ واپس چلا گیا، نمرود کا زوال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تاریخ کی ایک بات ہے، اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے، یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے۔ یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کرنا، ایک کرنسی بنانا، ایک لینگویج پر لانا، اور سب کو ملا کر کے ایک طاقت حاصل کرنا، اسپیس پر جانا، اور پھر وہی چیزیں دہرانی جا رہی ہے دنیا، وہی چیز ایک دوبارہ بار ٹرائی کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی ہے۔ اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو 50,000 لوگوں کا قتل ہے، یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہوں، غزہ پٹی ایک ہی علاقہ بچا ہوا ہے فلسطین کا، باقی سب تو یہ قبضہ کر چکے 1947 کے بعد، 48 کے بعد۔ چھوٹا سا حصہ جو باقی غزہ پٹی جس کی 20 لاکھ کی آبادی، اس علاقے پر اتنی زیادہ کیوں کرورتا ہے؟ کیوں؟ باقی سب جگہ پر اور بھی دیگر جگہ پر، یروشلم میں، ویسٹ بینک میں، کئی جگہوں پر مسلمان آباد ہیں، یہ غزہ کے لیے کیوں اس قدر سختیاں ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے تو یہ ایک آتنکواد جماعت ہے حماس، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ حملے کر رہے ہیں، لیکن آج تک یہ دنیا کو بتا نہیں سکے کتنے حماسیوں کو قتل کیا، کتنے حماس کے لوگ پکڑے گئے، کتنوں کو مارا گیا، چند ہوں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو بھاری قیمت چکائی ہو غزہ کے نہتے لوگوں نے، 50,000 لوگوں کا قتل، یہ تو ریکارڈ پہ دکھ رہا ہے، باقی اللہ عالم، باقی کتنے ہیں جن کی تعداد مل نہ سکی ہو۔ بعض دانشوروں نے یہ بھی بتایا اس کو صرف اور صرف ایک کینل بنانا ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے، جو سوئس کینال ہے ایجپٹ کا، جس سے میڈیٹرینین سی سے لے کر کے گزرتے ہیں، 2 سمندروں کو جوڑنے کے لیے ایک کینل ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں سے ایجپٹ ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لیتا ہے، ہر گزرنے والے جہاز سے ایک بھاری قیمت لیتا ہے، جس سے ٹریڈنگ پر اثر بھی رہتا ہے، اور جب وہ چاہے بند کرے، 2 مرتبہ اس نے بند بھی کیا تھا تاریخ میں 1950 کے بعد۔ اور یہ خواب دیکھتا ہے اسرائیل کہ ہم اپنی ہی جگہ سے ایک کینل بنا لیں تقریباً 300 کلومیٹر، جس کے لیے اس کو غزہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بعض لوگوں کی اپنی تحقیق ہے۔ تو کیا کوئی اپنے مفاد کا حاصل کرنے کے لیے 50,000 لوگوں کا قتل کر سکتا ہے؟ دنیا کو یہ بھیانک چہرہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ان کو کوئی راستہ بنانا ہے تو اس کے لیے انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، قرآن پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے، 100% حق ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی ہے۔ کس پر؟ یہودیوں کے متعلق۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے۔ قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے۔ اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا، ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل۔ میرے عزیزو، یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی، اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بات معلوم ہے، یہ تو بیت المقدس کے متولی تھے۔ زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پیچھے یہی قوم جو ان کی امت میں تھی، یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس نبی تھے، لیکن ان ظالموں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دشمنی میں رکھ کر کے ایسا
قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام ان سے بھاگ کر کے نکلے تھے اور ایک درخت کو جا کر کہا اے درخت کھل جا، میں تجھ میں آتا ہوں۔ درخت کھل گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اس میں اندر چلے گئے، درخت پھر بند ہوا۔ تاریخ میں موجود ہے ابلیس لعین نے، شیطان مردود نے یہودیوں کو راستہ بھی بتایا اور درخت بھی بتایا کہ اس کے اندر زکریا چھپے ہوئے، اس کے اندر زکریا ہے۔ یہودیوں نے تیز آری لے کر کے درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کیا کہ درخت کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو زکریا علیہ السلام تک بھی پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے آری سے کاٹتے 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 ان کے سر تک پہنچا دیا، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے سر کے اوپر سے کٹنے کی آواز آنے لگی تو اب سوچا کہ اب یہ آری سے پورا کٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اے زکریا صبر کر لو، اگر تم اس پر آواز نکالو گے تو صبر والوں میں سے تمہارا نام نکل جائے گا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہے وہ یہودیوں نے آری سے کاٹتے کاٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کو چیر دیا اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، صبر کر کے رہ گئے۔ ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ایک گورنر یا بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو رکھنا جائز نہیں۔ اس نے 2 بہنیں ایک ساتھ اپنی زوجیت میں رکھا تھا۔ صرف اتنی بات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف 33 سال کے جوان تھے، اس یہودی ظالم نے یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر کے برتن میں لا کر ناشتے میں رکھا تھا۔ اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سر کو کاٹ کر تشت پہ رکھا تھا۔ لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر سے یحییٰ علیہ السلام بولتے تھے اے ظالم اب بھی میں کہتا ہوں ایک نکاح میں 2 بہنوں کو رکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں جن کے ساتھ انہوں نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاگل عیسائی جو آج ان کی کپڑوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ زندگی بھر یہ لڑتے رہے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، دونوں لڑتے تھے۔ یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں۔ ان کی جنگیں اتنی خطرناک ہوئی، یہ سب لپا پوتی کر کے آج دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ بہت گہری دشمنیاں ان کے درمیان تھی۔ عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ جب انہوں نے اپنے پیغامات پھیلائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا، اور پورے لوگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیراؤ کر لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور ایک یہودی کو اندر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یہودیوں نے کہ جا کے دیکھو عیسیٰ ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آئے ہوئے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہودی جو باہر کھڑے منتظر تھے ہمارا آدمی اندر گیا ہے دیکھنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ابھی تک آیا نہیں، تو سب کے سب اندر گھس گئے۔ دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پکڑ کر لا کر سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ سمجھ کر کے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کو پوری شکل نہیں دی گئی تھی، آدھی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور آدھی اس کی خود کی تھی۔ بعد میں یہودیوں میں خود اختلاف ہو گیا، ہمارا بندہ کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، وہ غائب کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ اختلاف میں، یہ شک میں 550 سال گزر گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا، نہ تم نے عیسیٰ کا قتل کیا نہ سولی چڑھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھایا۔ یہ تو عیسائیوں پر احسان ہے قرآن کا جو سچائیاں 550 سال پہلے کی بتایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبیوں کا قتل کرنے والی قوم، ان کے سامنے عام انسان کیا مانے رکھتے ہیں؟ یہ دنیا کی ساری قوموں کو حقیر سمجھنے والی قوم، دنیا کے پورے ذخیروں کو اپنی ملکیت سمجھنے والی قوم، ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا جتنا گولڈ ہے، جتنا سونا ہے، اس پر صرف اور صرف ان کی قوم کا قبضہ ہونا چاہیے، پوری دنیا کو۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سب کے سب مدینے میں بسے ہوئے تھے، 550 سال سے انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا، دوسری قوموں کو ڈراتے تھے، کیوں؟ ان کی کتاب میں موجود تھا آخری نبی کے آنے کی ساری باتیں موجود تھی، آخری نبی آئیں گے، ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، وہ اپنے نور نبوت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے۔ ان کی شکل بھی بتائی گئی تھی تورات میں، ان کے آنے کی جگہ بھی بتائی گئی تھی، پورے حجاز میں کھجوروں کا جھنڈ ایک علاقہ ہوگا جہاں یہ نبی آئیں گے، اور وہ مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہودی یہ سب چیزیں دیکھ کر حضور کے آنے سے 550 سال پہلے سے انتظار میں تھے،
وہ نبی یہی آئیں گے، یہی آئیں گے، اور دوسری قوموں کو ڈراتے تھے ہم سے مت الجھنا، آخری نبی آنے والے ہیں ہمارے، اور اس نبی کے آنے کے بعد پھر ہم چن چن کر تم سے بدلہ لیں گے۔ اور جب کبھی مصیبت آتی تو اللہ سے دعا بھی یہ کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی جو ہمارے علاقے میں آنے والے ہیں ان کے صدقے میں تو ہماری بلاؤں کو دور کر۔ یہ وہ قوم ہے جو حضور آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وقت کاٹ رہی تھی، لیکن ہوا یہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوں گے، ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے عرب میں آباد تھی، عرب میں پوری آبادی اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ مکہ کو آباد کس نے کیا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے مکہ میں آس پاس سب علاقوں میں آباد، ساری جتنے بھی نسب ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں عرب والوں کی۔ اور یہ یہودی بنی اسرائیل ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ دوسروں کو حقیر جانتے تھے۔ جب تک یہ لوگ عرب میں تھے، مدینے میں تھے، انہوں نے ہر ایک کو حقارت سے دیکھا۔ عربوں سے ان کے تعلقات ایسے نہیں تھے، عام لوگوں سے کہتے ہمارے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، سب کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، جاہل، ایسے الفاظ سے عربوں کو پکارتے تھے۔ عربوں سے اگر ان کے تعلقات ہوتے بھی تو بڑے بڑے ٹاپ لیڈر جو ہوتے ہیں عربوں کے، بس ان سے تعلقات سے، عام لوگوں کو گنتے ہی نہیں، کچرا کہتے تھے۔ بنی اسماعیل کو جب یہ کچرا کہتے تھے، اور بنی اسماعیل میں جب آخری نبی پیدا ہو گئے تب کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہتے نہیں، یہ غلط ہو گیا، آخری نبی تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تھے، یہ جبرائیل نے شرارت کیا اور بنی اسماعیل میں جا کر کے نبوت دے دی۔ کچھ تو یہ کہنے لگے، کچھ تو کہنے لگے وہ ہے ہی نہیں آخری نبی۔ لیکن کیسے انکار کرتے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس رسول کو وہ ایسے پہچانتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ ان کے بیٹوں کے صحیح ہونے پر بھی ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ ہمارا ہی بیٹا ہے یا نہیں، لیکن حضور کو دیکھ کر کے یہ یقین تھا کہ آخری رسول ہی، آخری رسول ہونے کی ساری نشانیاں انہوں نے جو پڑھی تھی وہ سب حضور کے پاس موجود تھی۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، جو صحابہ یہودیت سے اسلام میں آئے انہوں نے سب نشانیاں دیکھی۔ حضرت سلمان فارسی کی بات بتا رہا ہوں، وہ عیسائیت میں تھے، سالوں انہوں نے عیسائیت میں گزارے، اور انہوں نے بھی یہی سب باتیں سنی تھی۔ یثرب ایک علاقہ ہے حجاز میں، کھجوروں کے باغات کا جھنڈ ہے، وہاں پر آخری نبی وہیں آنے والے۔ تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ سلمان فارسی عراق سے آئے تھے، مدینے میں آ کر غلام بن گئے، ایک کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے برسوں تک۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ مسجد قباء جہاں ہے وہاں 14 دن تک حضور قیام کیے ہوئے تھے۔ تو وہ باغیچے کا جو مالک ہے، سلمان فارسی کا جو مالک تھا، اس کا بھتیجا آ کر کے خبر دیتا ہے، چاچا سنا ہے کہ نہیں خبر؟ یثرب میں ایک شخص آیا ہے مکہ سے، حسین چہرہ ہے، گلابی رنگت ہے، بولتا ہے تو لوگ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہودی کا بھتیجا اپنے چاچا کو یہ خبر دے رہا ہے۔ سلمان فارسی کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھے کھجور کاٹ رہے تھے یا صاف کر رہے تھے، یہ خبر سنے کہ وہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے، جس کے انتظار میں تو سالوں گزار دیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مالک نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا تو غلام ہے، آقاؤں کی بات میں دخل اندازی مت کر، جا تو اپنا کام کر۔ لیکن ان کی بے چینی تھی کہ وہ اگر آخری رسول آ چکے تو میری زندگی کا تو مقصد یہی ہے۔ پھر انہوں نے وقت نکالا دن کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، دیکھیں علامتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اپنی کتابوں میں وہ سب جانچنا بھی چاہتے تھے۔ کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ قبول کیجیے، یہ صدقہ ہے۔ حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، کیونکہ سلمان فارسی نے یہ پڑھا تھا کہ آخری رسول صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ایک نشانی دیکھ لی انہوں نے۔ دوسرے دن آئے، پھر وہ موقع نکالا اور کھجوریں لی اور آئے، حضور سے آ کر کے کہا کہ یہ لیجئے، قبول کیجیے، یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے خود بھی کھایا اور سب کو تقسیم کیا، کہا یہ کتاب میں موجود ہے، وہ آخری رسول ہدیے کو انکار نہیں کریں گے، تحائف قبول کریں گے۔ دو علامتیں دیکھی۔ پھر ایک دن، تیسرا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، تہبند تھی حضور کے، چادر تھی جسم کے اوپر۔ سلمان فارسی ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔
جو کتابوں میں پڑھی تھی. کبھی حضور کے دائیں آتے, کبھی بائیں آتے, کبھی آگے کبھی پیچھے, پوچھنے کی یا کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور کہا سلمان آ جاؤ ادھر بلایا, اپنی چادر ہٹائی اور کہا یہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے آئے تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بیچ میں ایک ایسا سفید نشان تھا جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے, وہ سورج سے زیادہ چمکتا تھا دونوں کندھوں کے بیچ میں. اور حضرت سلمان فارسی وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور حضور نے ان کے پوچھنے سے پہلے چادر ہٹائی اور کہا یہی دیکھنے آئے تھے. سلمان فارسی نے کہا میں تو ایک چیز دیکھنے آیا تھا, آپ نے دو چیز بتا دی. کیا چیز؟ میں تو مہر نبوت دیکھنے آیا تھا, آپ نے دکھا بھی دیا اور میرے دل کی بات کی خبر بھی آپ نے بتائی. نبی کو علم غیب بھی ہوتا ہے. اور سلمان فارسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. اسی سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے 500 کھجور کے درخت لگائے تھے اور ایک باغیچہ دے کر کے اس یہودی سے آزاد کروایا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ جو آئے تھے یہودیت سے یا عیسائیت سے, وہ جانتے تھے حضور کو, لیکن یہ اتنی خطرناک قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگایا. یہ یہودی جو ایمان نہیں لائے اور یہ قیامت تک اسی طرح غضب میں رہنے والے. آج ان کا ابھار اگر آپ دیکھ رہے ہو تو شاید تاریخ پتہ نہیں ہوگی کہ کتنی ذلت کی زندگی بھی گزاری, کس طرح بھیک مانگے. آج یا اپنی تاریخ کو کہیں پر بھی سوشل میڈیا میں گردش کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, پابندی ہے پوری دنیا میں. ہٹلر کے قتل عام کے بارے میں نہیں بول سکتا کوئی, یہودیوں کو اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا, نہیں, دنیا میں یہ بولنے پر پابندی ہے. ان کے کسی بھی پرانی تصویریں دکھانے پر پابندی ہے. آج خود اپنے ملک میں ہونے والے حملوں کی تصویر نہ دکھائی جائے, اس پر پابندی ہے. یہ تو تم کب تک عیب چھپاتے رہو گے؟ جہاں سڑن ہوتی ہے بدبو آئی جائے گی. اور ان قریب میرے عزیزوں قرآن کی وہ بات یاد رکھو, اللہ نے فرمایا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس کھائی میں گرانے والا ہے. کیا ابرہا بہت سارے منصوبے بنا کر کعبہ ڈھانے نہیں آیا تھا؟ اللہ نے ابابیل چڑیوں سے اس کو ہلاک کیا تھا, فرعون کو پانی سے غرق کر دیا تھا, نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا تھا. بڑے بڑے طوفانی طاقتوں کے بادشاہ دنیا میں آئے لیکن اللہ نے ان کو بہت چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کیا. لوگ آج یہ مقابلہ کمپیریزن کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف غزہ ہے, ایک طرف سپر پاور حکومتیں ہیں. یہ سارے کمپیریزن دنیا کے ہو سکتے ہیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی سلطنت جب انتقام پر آ جائے تو پھر میرے عزیزوں کسی ملک کی بھی ضرورت نہیں, صرف ہواؤں سے مولا تعالیٰ طاقتوں کو ختم فرما دیتا. دنیا میں پھیلے ہوئے ایک کورونا کو تم قابو میں نہیں کر پا رہے تھے. ایک چھوٹا سا کیڑا ہوگا, ایک بیکٹیریا ہوگا جس کو کنٹرول میں نہ لا سکے اور کروڑوں موتیں ہو گئی. کون تھا یہ؟ موتوں پر کنٹرول تمہارے پاس کیوں نہیں آیا؟ سپر پاور طاقتیں بے بس نہیں تھی 2 سال پہلے؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ اور رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے تو یہ پکڑ ظالموں کے ساتھ فرمائے گا. آج کے دور میں دعائیں بھی یہ کرو اور انجام کا انتظار بھی کرو. یہ تمہارا بھی امتحان ہے میرے عزیزوں. جو آگ پڑوس میں لگی ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں. اپنے برے اعمال سے توبہ کرو, اللہ کے غضب سے ڈرو کہ اس کی پکڑ نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ناحق مارے گئے بچے ہیں مولا تعالیٰ ان بچوں کو مارنے والے ظالموں کو خطرناک انجام تک پہنچائے, انہیں کیفر کردار تک پہنچائے. رب تعالیٰ انہیں عذاب علیم میں گرفتار فرمائے.